دوسروں کی آتی رہتی ہے. مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے, میں ایسی ہاں اوکے آفٹر تو مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے. میں بھی انفیکٹ جو ہے نا یہ جس وقت میں نے مائک آن کیا تھا اور جب سے بلنک کر رہا ہے اس وقت میرا خیال ہے کوئی بھی مائک آن نہیں تھا اور یہ بلنک کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا 10 لوگوں کو جو ہے مائک دیا گیا. میں اسی گل پلازا والے معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اور گل پلازا میں جو بات ہوئی ہے میڈم چیئر پرسن اور باقی جو جنہوں نے بات کی ہے جب آپ یہاں بیٹھی تھی, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو گل پلازا میں آگ لگی وہ اس لیے آگ لگی کہ انہوں نے یہاں پہ دعا کروانی تھی, یا اس لیے آگ لگی کہ اس کے بعد ان کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے تھا, یا اس لیے آگ لگی کہ انہوں نے وہ پلازا دوبارہ بنوانا تھا. اور اب جہاں جہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوں وہ یقیناً دعا کے مستحق ہوں گے, یا اس کے بعد 1 کروڑ کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ ان کو جو ہے نا کسی طرح سے کوئی کمپنسیشن مل جائے, یا اس کے بعد ان کی وہ پرانی دکانیں نئی ہو جائیں. ایک بات کی گئی کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا تھا اور اس وقت فلاں کی حکومت تھی, مگر دکانیں وہاں پہ 900 تھیں, اور اس کے بعد 250 لوگ 250 دکانیں مزید بنا دی گئیں تقریباً. تو کیا اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں ان کی میرا خیال ہے کہ کوئی نظر کی خرابی تھی کہ جس میں ان کو وہ 250 دکانیں بنی ہوئی جو مستقل تھیں اور مسلسل تھیں وہ بھی نظر نہیں آئیں. تو ہوتا ایسا ہے میڈم کہ جس وقت کوئی پلازا بنتے ہیں یا کوئی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں تو اس کا جو بلڈنگ پلان ہے, اور اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا, کوئی ارتھکویک ہے, کوئی آگ ہے, کوئی اور ہے, تو اس وقت اس کو کس طرح سے جو ہے نا اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں نہ اس وقت ڈیل کی گئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی. اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی کا مسئلہ تو بتایا, میری بہن نے بھی بتایا, بھائیوں نے بھی بتایا, جو اس طرف ہیں انہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی, جو اس طرف ہیں انہوں نے اس کے حق میں بات کی کہ نہیں جی ان کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے تھا اس لیے انہوں نے جا کے یہ شہادتیں دی ہیں. کل خدا نہ ادھر بھی ہم اسلام آباد میں بھی شروع کر دیا, بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہے, تو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں تو اس کی میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کیا ہوگا, کیا ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ موجود ہے کہ کل زلزلہ خدا نہ خواستہ آ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی کیجولیٹیز ہوتی ہیں, تو پھر کیا کریں گے کسی اور شہر میں, کسی اور علاقے میں. تو یہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی پلان موجود نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہوتا تو پھر دوا نہیں ہوتی, صرف دعا ہوتی ہے. دعا جو ہے وہ بہت آسان کام ہے, گو کہ دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ یہ تکبر سے روکتی ہے, یہ اللہ پاک کی مدد کی جو ہے ایک استدعا ہوتی ہے. مگر اس طرح سے خالی اگر آپ دعائیں کریں اور دوائیں نہ ہوں تو پھر اس طرح حادثات نہیں رکیں گے. یہ حادثات کے درمیان جو وقفہ ہے یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ وہ وقفہ لمبا ہو جائے یا وہ وقفہ چھوٹا ہو جائے, مگر اس طرح سے معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے. ہم کو اپنے پہ لینا ہوگا, ہر شہر میں لینا ہوگا, ہر شہر میں اس کی درستگی ہونی ہوگی. یہ جو نیگلیجنس جس کو کہہ رہے ہیں تو یہ نیگلیجنس سمپل سٹر جو ہے نیگلیجنس نہیں ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اور کرمنل نیگلیجنس جو ہے نا اس کے لیے مقدمات درج ہونے چاہیے, اس کے لیے لوگوں کو لائبل, اس کی لائبلٹی جو ہے نا وہ فکس ہونی چاہیے. اگر وہ لائبلٹی آپ فکس نہیں کریں گے پھر خدا نخواستہ کسی اور شہر میں, کسی اور صوبے میں, کسی اور جگہ پہ اسی طرح کا واقعہ ہوگا. ہم سارے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے, پھر پتہ نہیں اللہ میاں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, مگر جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا یا برا سلوک نہیں کر سکے, ان کو کٹہرے میں نہیں لا سکے. جب تک آپ اپنا کام پورا نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, مگر بغیر اپنا کام مکمل کیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. شکریہ. شکریہ سینیٹر صاحب. اب کافی دیر سے مجھے لسٹ ملی ہوئی ہے, اس میں سینیٹر نور الحق قادری کا اس وقت نام ہے.